السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حکمت، علم لدنی اور صبر کی عظیم اسباق پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک ایسی حکمت ہوتی ہے جو ہمارے عقل سے بالا تر ہوتی ہے۔ تو آئیں اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات اور حکمت عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا روئے زمین پر آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جتنا علم عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک اور بندہ بھی ہے جسے علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کیا گیا خالص علم حاصل ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بے حد اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس شخص سے ملاقات کریں اور اس کا علم حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس عالم کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہیں دو دریا کے سنگم پر ایک خاص بندہ ملے گا۔ وہاں تمہیں ایک مچھلی رکھنی ہوگی اور جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہی جگہ اس عالم کی موجودگی کی نشانی ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک مقام تک پہنچے جہاں وہ ایک چٹان کے قریب آرام کرنے کے لیے رکے۔ وہاں ان کے ساتھ وہ مچھلی تھی۔ وہ اچانک زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، مگر حضرت یوشع بھول گئے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ جب وہ کچھ اور آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک محسوس کی اور اپنے شاگرد سے کھانے کو کہا۔ تب حضرت یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو پیچھے پانی میں چلی گئی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں واپس اسی جگہ لوٹے اور وہاں انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مؤدبانہ طریقے سے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ مجھے بھی سکھائیں؟ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ جن باتوں کو تم نہیں جانتے ان پر تم صبر کیسے کرو گے؟ ناظرین کرام، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کسی بات پر سوال نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت خضر علیہ السلام خود اس کی وضاحت نہ کر دیں۔ اب ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز سفر شروع ہوا جس میں 3 ایسے واقعات پیش آئے جو بظاہر نامناسب لگے، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت چھپی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، پہلا واقعہ کچھ یوں تھا کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جو ایک نیک اور غریب ملاح کی تھی۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو بیچارے مسکینوں کی کشتی تھی، آپ نے جان بوجھ کر اس کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معذرت کی کہ وہ آئندہ سوال نہیں کریں گے۔
اب ناظرین کرام دوسرا واقعہ، پھر دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کمسن بچہ کھیل رہا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک اسے قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر سخت ناراض ہو گئے اور کہا، آپ نے ایک معصوم جان لے لی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ایک اور موقع مانگا کہ اگر اب کوئی سوال کیا تو وہ خود ہی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب تیسرا واقعہ ناظرین، پھر وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت سخت دل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کو مہمان نوازی تک نہ دی۔ وہیں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے دیوار کی مرمت کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی وقت ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں، کیونکہ اب تم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اب ناظرین کرام، یہ تینوں واقعات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کیا راز تھا، آئیے یہ سنتے ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حکمت بتائی۔ کشتی کا سوراخ اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ سب اچھی کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا۔ اگر یہ کشتی معمولی سے نقصان زدہ ہوتی تو بادشاہ اسے نہ لیتا اور غریب ملا محفوظ رہتا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے نقصان سے اس کی کشتی بچ گئی۔ اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ بچے کو جو قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے کفر اور گمراہی کا سبب بننے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی جگہ نیک اور صالح اولاد اس کے والدین کو عطا فرمائے۔ اور تیسرا واقعہ یعنی دیوار جس کی مرمت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی، وہ معاملہ یوں تھا کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کے والدین کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ خزانہ نکال لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار قائم رہے اور بچے بڑے ہو کر خود اسے حاصل کریں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، یعنی وہ باتیں ہیں جنہیں تم صبر کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری ظاہری عقل اور فہم سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔